ایئر کنڈیشننگ کا لوڈ ہے، لیکن کنزیومر پیسہ دیتا ہے، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ آئی بی پیز پچھلے سال بھی یہی تھے، 5 سال پہلے بھی یہی تھے، 10 سال پہلے بھی یہی تھے، مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ مسئلہ اس سال یا پچھلے سال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو میں گزارش یہ کروں گا، سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے، آج ہماری 1900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ، کیپیسٹی پیمنٹ اور آئی بی پی پیمنٹ میں تھوڑا فرق ہے، یہ بات بھی شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کیپیسٹی پیمنٹ میں سے 1900 ارب میں سے 400 ارب نیوکلیئر ہے، اس کے بعد 230 ارب ہائیڈل ہے، 210 ارب جو ہے یہ آپ کا رینیوبل ہائیڈل میں اور نیوکلیر میں بھی تقریباً صرف کیپیسٹی چارجز ہوتے ہیں، فیول چارجز نہیں ہوتے، فیول چارجز نیوکلیر کے بہت کم ہوتے ہیں، تو ان پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ کیپیسٹی چارجز ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھرڈ کول پہ۔ تھرڈ کول بری چیز ہے، ہمیں نہیں دیتے چاہیے کیپیسٹی چارجز، لیکن تھرڈ کول 2000 میگا واٹ لگائے اور 310 ارب کی کیپیسٹی چارج، کیونکہ پلانٹ مہنگے لگتے ہیں، اس کا ٹیرف زیادہ ہے۔ جو امپورٹڈ کول کے 3 پلانٹ لگے جو سی پیک میں لگے تھے، یہ 4400 میگا واٹ کے قریب، ان کے کیپیسٹی چارجز 420 ہیں، کیپیسٹی چارجز تھر سے بہت کم ہے، پر یونٹ اگر آپ دیکھیں گے بہت کم ہے۔ حکومت نے خود 4 RLNG کی پلانٹ لگائی تھی، ان کے کیپیسٹی چارج ہے 150، یہ 4700 میگا واٹ ہے اور کیپیسٹی چارج ہے 150۔ یہ جو بات زبیری صاحب نے کی ہے اور توصیف صاحب نے آپ کو بتائی نہیں ہے، یہ وہ ناکامی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات آئی ہیں۔ حکومت ریگولیٹر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پرائز دے سکے۔ یہ جو 4 LNG پلانٹ لگے، مفتاح صاحب اس ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، میں بھی بیٹھتا تھا، $1.1 بلین پر میگا واٹ ریگولیٹر نے دیا تھا۔ ہم نے کہا یار بھائی بہت زیادہ ہے، کچھ سوچو اس کے بارے میں، تو 900 کر دیا، کیونکہ 2 پنجاب گورنمنٹ لگا رہی تھی، 2 وفاقی حکومت لگا رہی تھی، لگے 749 کے، 40% بلو۔ تو یقیناً پروفٹ بنایا ہے آئی بی پیز والوں نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ پروفٹ اس نے آپ کی کنورٹی میں بندوق رکھ کے نہیں بنایا، اس نے آپ نے ایک ڈاکومنٹ دیا کہ یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے، زبیری صاحب نے دیا، آپ نے دیا، ایک ساورن گارنٹی دی امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ، اور ٹیرف بھی آپ نے دیا، تو وہ کیسے پیسے کھا گئی؟ آپ نے 1 پیسہ ٹیرف سے زیادہ پیمنٹ کیا اس کو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ آپ کو کل بھی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، اگر وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، اور بالکل اس میں کرپشن ہوئی ہے، میں خود مانتا ہوں کرپشن یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو پرائز رکھی تھی اپنے ٹیرف کے اندر پاور پلانٹ کی، مارکیٹ کی قیمت 40% کم تھی، تو جو 20% ایکوٹی ہے وہ اس کی جیب سے نہیں آئی، اس نے اوور انوائس کیا اور اپنی ایکوٹی وہ ڈال دی، وہ ایکوٹی بن گئی، لیکن آپ سے اس نے 1 پیسہ زیادہ نہیں دیا، آپ نے اس نے وہی پیسے لیے جو آپ نے خود ٹیرف دیا تھا، حکومت پاکستان نے۔ یہ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں کوئی تھرڈ کول والے سارے آپ کے سامنے ہیں، امپورٹڈ کول والے 3 چائنیز کمپنیز ہیں جو سی پیک میں آئے تھے،
جو 94, 2002 اور پری 94 کی جو پالیسی جس میں ہم کو تھا، ان کی ٹوٹل پیمنٹ جو آج ہے 160 ارب ہے. بڑی رقم ہے، 160 ارب بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن یہ 1900 ارب کا صرف 8% ہے. اور اس کے اندر بھی اچھے پلانٹس بھی ہیں. آپ یہ سارا ختم کر دیں نا، آپ کو 1.5 روپیہ ٹیرف افیکٹ آئے گا، اس سے بھی کم شاید. آج کی کنزمپشن پہ اگر آپ ختم کریں گے تو 1.5 روپیہ فرق پڑے گا ٹیرف. 1.5 روپے کی خاطر کیا آپ پاکستان کے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یا کوئی انویسٹر نہیں آئے گا؟ کہ حکومت پاکستان ایک وعدہ کرتی اور وعدے میں نہیں کھڑی رہتی. یہ آپ آج دنیا کو میسج دے رہے ہیں، یہ آپ اپنے انویسٹروں کو میسج دے رہے ہیں. کیسے ملک چلائیں گے آپ؟ یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اخبار میں آتا ہے 411 ارب بچ گیا. 411 ارب کا آپ کو 4000 ارب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ بچا لیں 400 ارب. آپ سارے بند کرتے ہیں، نیوکلیر بھی بند کرتے ہیں، 1 سال میں 400 ارب بچ جائے گا. تو یہ باتیں کچھ سمجھنے والی ہیں کہ ہم کر کے رہے بحیثیت ملک. غلط پیچھے دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم جب 2013 میں آئے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، پورا دن میٹنگ ہوتی تھی. یار کیا کرنا ہے، کیسے حل ہوگا، کیسے اس کو حل کیا جائے گا. وہ بجلی مزید لگانی تھی نا، اسے ہی حل ہوگا نا. تو آج پاکستان میں جو بجلی لگی ہے، ایفیشنٹ جو بجلی ہے، بیس لوڈ صرف 18,000 میگا واٹ ہے. نہ 25 ہے، نہ 36 ہے، نہ 42 ہے، نہ 46. 18,000 میگا واٹ بجلی پہ پاکستان کھڑا ہے. پر کیپٹا کنزمپشن 500 یونٹ سے نیچے ہے. انڈیا 1200 یونٹ پہ، بنگلہ دیش 600 کراس کرے. تو اگر آپ کا حل یہ ہے کہ ہم نے بجلی ہی نہیں بنانی تو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے پاس حل ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، ووٹ نہیں چلیں گے. اس میں سے یہ 1800 میگا واٹ، یہ سب رات بیٹھے مجھے کہہ دیں ایک پلانٹ اس کے علاوہ بتا دیں. مجھے پلانٹس کے نام کی زبانی یاد ہے. تو ذرا ہمیں سوچ سمجھ کے بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے اس بات کو دیکھنا پڑے گا. اوور کیپیسٹی ملک میں نہیں ہے، ملک میں انڈر کیپیسٹی ہے. آج یہ 1900 ارب جو کیپیسٹی چارجز ہے، آئی بی پی کے چارجز نہیں ہیں، کیپیسٹی چارجز ہیں. یہ تقریباً 18 روپے فی یونٹ بنتے ہیں. 18 روپے. ان میں سے تقریباً 2/3 حکومت خود لیتی ہے. حکومت لیتی ہے نیوکلیئر کے، ہائیڈل کے، جو اپنے آئی بی پیز لگائے ہیں ان کے پیسے حکومت خود لیتی ہے. جو اب یہ سارے پلانٹ لگے تھے 100 روپے یا اس سے کم کے ڈالر پر. آج اگر ڈالر 100 روپے کا ہوتا، یہ 18 روپے 6 روپے پہ ہوتے. پاکستان بنا رہا تھا 90 ارب یونٹ، ٹیٹرا کیا کہتے ہیں، بھول گئے، برل لوگ یونٹ سمجھتے. 90 ارب یونٹ پاکستان سال کے بناتا تھا. پاکستان کیا تقریباً 135-140 ارب یونٹ پہ. کنزمپشن اتنی بڑی، تقریباً 50% کنزمپشن 3 سال میں پاکستان میں بڑھ گئی تھی بجلی کی. کہ دنیا میں ایسی کوئی ملک نہیں ہے جو 3 سال میں کنزمپشن 50% بڑھا دے. وہ اب کم ہو کے 1.10, 1.12, 1.15 پہ آ گئی. آپ کی جی ڈی پی گروتھ تھی 6% پلس. اگر 6% پلس آپ کی جی ڈی پی گروتھ رہتی، پلاننگ اسی بیسس پہ ہوتی ہے کہ آپ گرو کریں گے. تو آج جو سب سے پیسمسٹک سیناریو بھی ہے، آپ کی بجلی 200 ارب یونٹ آپ کی آج کنزمپشن ہوتی.
ورنہ 6% پہ 250 ارب روپیہ چلے جاتے. تو 250 ارب اگر 200 ارب بھی ہوتی تو جو 6 روپے 100 روپے کے ڈالر روپے کیپیسٹی چارج بچا تھا وہ 3 روپے میں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت تباہ کر دی. آئی پی پی نے معیشت تباہ نہیں کی, معیشت نے آئی پی پی اس کو تباہ کی. اگر آپ کا ڈالر 100 روپے میں ہوتا, معیشت گرو کر رہی ہوتی, آج آپ کا یونٹ ہر یونٹ پہ 3 روپے کا کیپیسٹی چارج ہوتا. میں کیلکولیٹ کر لیں, ٹھیک ہے. پھر سارا پاکستان اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے. آئی پی پی کھا گئے ملک کو. میرا کوئی آئی پی پی نہیں ہے, میں کسی آئی پی پی والے کو جانتا ہوں, لیکن حقیقت تو آپ کو پتا ہونی چاہیے نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. آپ کی جب کوئی وزیر بات کرتا ہے, وزیر اعظم بات کرتا ہے, کابینہ بات کرتی ہے, اور ہمارے ملک میں ٹی وی پر آ کر روز وزیر بات کرتے ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے ملک میں انویسٹمنٹ پر. آج دبئی میں ابھی 3 پہ ہے, نمبر 2 پہ پاکستان آ جائے گا. ہم یہاں انویسٹمنٹ کی بات کریں, لوگ یہاں سے پیسے لے کر دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں. جب حکومت سپورٹ نہیں کرتی, حکومت وعدے پر قائم نہیں رہتی, حکومت آپ کو ڈراتی دھمکاتی ہے, تو پھر اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. اس بات کو سمجھیں, لوگوں کو حقیقت بتائیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حقیقت بتانے کو تیار نہیں ہوتے. یہ جو معاملات ہیں یہ ذرا ان کو سمجھیں کہ کیسے مسئلہ حل ہوگا. اب ایک اور بات ہے جسے سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. سرکولر ڈیٹ اب سب سنتے ہوں گے. میں بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں یار سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا؟ گورنمنٹ کے اندر بھی, پاور سیکٹر میں بھی بہت سی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز بتاتے ہیں. یہ سرکولر ڈیٹ ہے, یہ سرکولر ڈیٹ ہے. میں نے کہا یار میری سمجھ میں بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک ادارہ ہے سی بی پی اے جی, نام بدلتے رہتے ہیں, کبھی سی بی پی اے ہوتا ہے, کبھی جی ہو جاتا ہے, کبھی پتہ نہیں. وہ بجلی کا مالک ہے پاکستان میں. وہ ہر ڈسکو کو ایکس نمبر آف یونٹس دیتا ہے. ڈسکو کو پورے پیسے واپس نہیں کرتا. اس کے لاسز جو ریگولیٹر الاؤ کیے ہوتے اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں, ریکوری کم ہو جاتی ہے, تو وہ پیسے واپس نہیں کر پاتا. وہ ڈفرینشیل سرکولر ڈیٹ ہے. یہ سرکولر ڈیٹ ابھی تک پاکستان کے عوام کو پاس آن نہیں ہوا. اگر یہ پاس آن ہوگا تو 6-7 روپے یونٹ مزید لگیں گے. یہ سرکولر ڈیٹ زیادہ نہیں, میں ہر سال کی بات کر رہا ہوں. 600 سے 700 ارب کا کسی کو پتہ نہیں ہے کتنا یہ لاس ہے. 600 سے 700 ارب کا لاس ہے. یہ عوام کو پاس آن نہیں کیا گیا, کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوا. یہ بھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. 2000 ارب سے اوپر چلا گیا. کتنی رقم ہے؟ 2300 ارب پہ, 2600 ارب پہ چلا گیا. یہ عوام, یہ کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوا. یہ کہاں پہ ہے؟ آپ کی ساری پیٹرولیم کی کمپنیاں, آپ کی گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیز, آپ کے ڈسکو, یہ سارے بینکرپٹ ہو گئے. یہ سب ان کے اوپر ہے. کوئی بی ایس او پہ ہے, کوئی یو ڈی سی پہ ہے, کوئی بی پی ایل پہ ہے, کوئی سوئی ناردرن پہ ہے, کوئی سوئی سدرن پہ ہے, کوئی ڈسکوز کے اوپر ہے. اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. آج آپ کے پاس حل پرائیویٹائزیشن اور ڈسکوز ہے, ورنہ یہ کل یہ اور آپ اس کو بھول جائیں گے. یقین کریں آپ آئی پی پی اس کو بھول جائیں گے. اصل مسئلہ آپ کا اس کی جو سرکولر ڈیٹ کا ہے. کیونکہ جیسے ہی جتنی اکانومی خراب ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, لوگ چوری بھی زیادہ کریں گے, اور جو چوری کریں گے اس کی پر یونٹ قیمت بھی زیادہ ہوگی. یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں. ہم آج بڑے آسان حل ڈھونڈتے رہتے ہیں. میں پھر کہہ دوں, آپ جتنے یہ کیپیسٹی چارجز ہیں, آپ کے پاس 2 جگہ پہ سو کال فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی میں وہ ہے جو پرانے 160 ارب جس کی پیمنٹ ہے, سارے ختم کر دیں گے 160 ارب ملیں گے.
یا آپ کے پاس جو چائنیز پلانٹ ہیں جن کی 420 ارب ہے، 4400 میگا واٹ. میں سب حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ کو پروو کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ چائنیز پلانٹ اگر یہ جس ریکارڈ ٹائم میں لگے ہیں یہ نہ ہوتے، ہم جامشورہ مظفر گڑھ کیپ کو چلا رہے ہوتے، یہ اپنی قیمت ریکور کر چکے ہیں. آپ ذرا اس انالیسس کو بھی دیکھیں کہ یہ 3 امپورٹڈ جو اس وقت سب سے سستی بجلی بناتے تھے. کموڈٹی سائیکل سے پہلے امپورٹڈ کول واز مچ چیپر دین تھر کول، کیونکہ تھر کول کا والیوم نہیں آئے تو اس کی پرائس زیادہ تھی اور امپورٹڈ کی پرائس بہت کم تھی. وہ 3 یا 4 سال اگر آپ جامشورہ چلاتے رہتے جو اس وقت 28 روپے کا فیول چارج تھا، 28 سینٹ کا فیول چارج تھا، وہ چلتا رہتا، مظفر گڑھ چلتا، کیپکو چلتا، ان کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ کئی 100 ارب پہ بات جاتی ہے. یہ باتیں ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں اس سے پہلے کہ ہم ایشو کو، اگر آپ مسئلے کو سمجھیں گے نہیں آپ مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکتے. ہم نے کبھی مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میں بہت سی، مجھے 35 سال سیاست میں ہو گئے، بہت سی میٹنگیں میں نے اٹینڈ کی ہیں. یہ حضرات ان کے بھائی آ کے ہمیں وہاں، یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، سب ٹھیک فرما رہے ہیں، ان کا اپنی سوچ ہے، وہ اپنے ادارے کے حساب سے بات کرتے ہیں، لیکن آخر فیصلہ تو میں نے کرنا ہوتا ہے. جو میں وزیر اعظم بیٹھا ہوں، یہ وزیر بیٹھا ہوں یا سیکرٹری بیٹھا ہوں، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ یہ سی ٹی بی ایم پتہ نہیں کیا وہ بلا ہے یار، آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں ہے. میں بڑی پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں 83 میں پاکستان واپس آیا تھا پڑھ کے، تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ پاکستان میں ویلنگ الاؤ ہو گئی ہے. آج 2024 ہے، میرا نہیں خیال کہ 1 یونٹ بجلی بھی ویلنگ الاؤ ہو. آج لوگ ڈیسپریٹ ہیں. کراچی میں انڈسٹریز کہتا ہے یار میں سولر اپنے پیسے سے لگاؤں گا، مجھے میرے یونٹ تک پہنچا دو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جتنا لاس کے الیکٹرک کے سسٹم پہ ہے نا وہ ہم تمہیں چارج کریں گے. تو ویلنگ میں 4-6 روپے دینے کو تیار ہوں، جو میرا خرچہ ہے برداشت، جو آپ کا خرچہ پروفٹ ہے، لیکن میں پورے کراچی کی ذمہ داری تو نہیں اٹھا سکتا نا کہ میں آپ کو 28, 20, 22 روپے یونٹ ادا کر دوں. تو ہم ویلنگ جب نہیں ہونے دیں گے. اب ہمیں بہت تکلیف ہے جن لوگوں نے سولر لگا دیا. سولر کیوں لگا ہے؟ سولر لگا ہے جب ڈالر آپ کا اسٹرانگ ہوا ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، لوگوں نے کہا یار یہ اوپیکس، کلاسک اوپیکس ورسز کیپیکس ٹریڈ آف ہے، کہ بجائے ادھر یونٹ خریدنے کے میں یہ لگا لیتا ہوں، 3-4 سال میں ریکوری ہو جائے گی، اس کے بعد بجلی مفت ہے. ہم نے اس میں سونے کا سودا کیا، ہم نے نیٹ میٹرنگ کر دی. اب نیٹ میٹرنگ بڑا ایک مشکل کھیل ہے. دنیا میں بہت کم ڈائریکٹ نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے. آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ نیٹ میٹرنگ آپ کو کرنی چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، حکومت ہم تھے، میں نے کہا تھا اس طرح مت کریں، اس کو ڈسکاؤنٹ کریں. کیونکہ میں اگر 100 یونٹ استعمال کرتا ہوں، آپ کے مہنگے یونٹ میں دے رہا ہوں اور آپ کو بیچ رہا ہوں. یہ ہے پازیٹو چیز ہے، بغیر گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کے. جو توصیف صاحب اکثر ٹیک اینڈ پے، یہ ٹیک اینڈ پے ہے، اور ٹیک اینڈ پے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ٹیک اینڈ پے وہ ٹیکسی ہے جو آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہے اور سال میں ایک دفعہ استعمال کریں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے تمہیں پیسے دے دوں گا فی بل. تو وہ ٹیکسی تو کوئی نہیں آئے گی نا. تو یہ ایک پازیٹو چیز ہے جو آج ملک کے اندر ہے. آپ پالیسیز بنائیں. آج سولر پینل کی امپورٹ پہ ٹیکسز نہیں ہے، ڈیوٹیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ سولر پینل پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں تو ڈیوٹیز ہیں. آج ایک آپ کے پاس نیش موجود ہے، چین پہ لگے ہیں ٹیرفس، آر ڈیز لگائی ہیں دوسرے ممالک میں. آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر آپ وہ پارٹ بھی مفت کر دینا کہ پاکستان میں یہ سولر پینل، میں نے سولر پینل نہیں بنانا، آپ میں سے کوئی آپ لوگ ہی بنائیں گے، اگر وہ یہ لے کر
یہاں بنا کر ایکسپورٹ کر دیں، آپ وہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے دنیا کیسے چلتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے ملک کیسے چلتے ہیں، کاروبار کیا ہوتا ہے، مارکیٹ بیس اکانومی کیا ہوتی ہے۔ 90 میں ہم نے شفٹ کیا ایک سینٹرلائزڈ اکانومی سے مارکیٹ بیسڈ اکانومی میں۔ آپ مالک سے ریگولیٹر بن گئے، لیکن آپ نے کبھی ٹرانزیشن نہیں کر سکے۔ ہمارے ریگولیٹر آج بھی کمزور ترین ریگولیٹر ہیں، ان کو مارکیٹ کی سمجھ خود نہیں ہے۔ فاروقی صاحب میرے بھائی کو ابھی تک وابدہ کو تڑپ رہے ہیں۔ وابدہ یار اس کا ایک مقصد تھا، اس کی وابدہ اپنے زمانے کا بہت اچھا ادارہ تھا، یہی اپنے زمانے کا بہترین ادارہ تھا، لیکن دنیا بدل گئی۔ وابدہ اپنا پانی کا کام کرے، واٹر اینڈ پاور تھا، پاور اینڈ واٹر نہیں تھا۔ پاور ایک سائڈ اس کا سائڈ افیکٹ تھا کہ آپ بجلی سٹور کر رہے ہیں، جب بجلی باہر نکلے گی، پانی سٹور کر رہے ہیں، پانی نکلے گا، بجلی بن جائے گی۔ یہ ذرا باتیں میں صرف گزارش کروں گا کہ ہمیں، اور ایسے فورم پر آئی ٹرپل ای پاکستان جو ہے، یہ اس نے اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے، لیکن ذرا بجائے اس کے کہ ہم ماضی کو کوریدتے رہیں، ایک اپنا دفاع کریں، دوسروں پہ الزام لگائیں، آج کے مسئلے کو سمجھیں، اس کا حل تلاش کریں۔ یہ ساری بات ہے۔ بہت شکریہ۔ Thank you, sir, for your wise words.